سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں کہ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خالق سے تعلق کامیابی کی ضمانت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو درست رکھا، اللہ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کے معاملات درست کر دے گا۔ آج کے اس دور میں ہر انسان پیشہ، شہرت اور مقام و مرتبے کو کامیابی سمجھتے ہوئے اس کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ انسان اپنی صحت کے عوض اپنے دن رات ان سب دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو بظاہر تو بہت کامیاب دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں بھی موجود ہوتی ہیں، مگر انہیں اطمینان نہیں ملتا، خوشی نہیں ہوتی، چین نہیں ملتا۔ انہیں سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، یا ان کی زندگی کا اختتام بہت اذیت ناک اور خودکشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ کامیابی مل جانے کے باوجود آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسانوں نے کامیابی کے لیے جو معیار بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ کامیابی نہ تو پیسے میں ہے، نہ شہرت اور مقام و مرتبے میں ہے۔ کامیابی کا تعلق اس فانی دنیا سے ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی دل کا سکون ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون نہیں، اس کے پاس چاہے دولت کے انبار لگے ہوں، وہ شخص حقیقی کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خدا کو یاد کر کے، اس کی یاد میں چند آنسو بہا کے، اپنا حال دل اسے سنا کے، جو سکون و اطمینان انسانی دل کو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ انسان کا خدائے واحد کے ساتھ تعلق کامیاب زندگی کا وہ واحد راز ہے۔ جس نے اسے پا لیا، اسے پھر اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر انسان کے پاس خدا ہو اور پوری دنیا اس کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے تو بھی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی، جبکہ اس کے برعکس انسان کے پاس دنیا کی ہر سہولت، ہر کامیابی موجود ہو، لیکن اس کا اللہ پر یقین، ایمان نہ ہو تو ایسا شخص کامیاب ہو کر بھی ناکام رہتا ہے۔ ناکامی کا خوف اسے موجودہ کامیابی کا بھی مزہ نہیں لینے دیتا۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ان کا موازنہ کریں۔ آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے جو بنگلے اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، مگر ان کی زندگی مایوسی کی مثال آپ ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کے گھر کے قریب ہی کوئی چوکیدار، کوئی ایسا انسان جس کے پاس ضروریات زندگی بھی شاید مکمل طور پر موجود نہیں ہیں، مگر اس کا دل مطمئن، نیند میٹھی اور مسکراہٹ پرسکون ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی اصل دولت اس کا خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ جس کے پاس یہ حقیقی دولت جتنی زیادہ ہے، وہ اپنی ذات میں اتنا ہی خوش اور مطمئن ہے، اور یہ سب انسان کو یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اس کے لیے انسان کو اپنے خالق حقیقی سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، اور تعلق قائم کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں حقیقی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے بنائے ہوئے ان کھوکھلے معیاروں کو رد کیا، اور پھر دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی کہا ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اس کو تب تک کامیابی کا حقیقی لطف سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اس کی ساری محنت اور منزل کا رخ آخرت نہ ہو۔ اخروی کامیابی کی بنیاد انسان کو اسی دنیا میں رکھنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت
حفاظت کرنے والے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ تمام کے تمام کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی کامیابی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ اصل کامیابی تو جنت الفردوس ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر لے گا، اسی کے لیے اس دنیا میں بھی خوبصورت زندگی حیات طیبہ ہے اور آخرت کی بھی تمام کامیابیاں اسی کے لیے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ ہم انسان اپنی ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں کس لیے؟ اچھی اور پر آسائش زندگی کے لیے ہی نا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا، اللہ اسے صرف دنیا میں کامیاب زندگی نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں خوبصورت زندگی عطا کر دے گا، جس میں سکون ہوگا، نعمتیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کا مقام جنت ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کے لیے خدا پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی معاملات میں محنت کرنا لازمی ہے، مگر اپنے آپ کو صرف دنیاوی زندگی تک محدود کر کے اپنی تمام تر کاوشوں کا مرکز دنیا کو ہی بنا لینا غلط ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریت کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ: پھر جب نماز پوری کر چکو تو زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، لیکن اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے ذریعے سے انسان کو بہترین انداز میں کامیاب زندگی کا راز سمجھا دیا ہے۔ اللہ کا سکھایا ہوا یہ طریقہ اتنا کامل اور بہترین ہے کہ اس سے نہ تو انسان کا خدا سے تعلق کمزور ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور نہ ہی انسان کی دنیاوی معاملات میں کوئی رکاوٹ آتی ہے۔ انسان جب دل میں اللہ کو یاد کرتا، جسم سے کھانے کمانے اور حقوق العباد پورے کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اللہ بھی اسے اجر مسلسل عطا کرتے ہیں۔ انسان جب اللہ کی یاد میں کھو کر کام کرتا ہے تو اس کے کام بھی اللہ کی خاص محبت شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کا کام خود بخود بہترین نتائج دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں کھو کر کوئی کام کرے اور وہ جو مخلوق کی بگڑیاں سنوارنے والا ہے وہ اپنے محبت کرنے والے کا کوئی کام بگڑنے دے؟ کبھی نہیں۔ یقین جانیے اللہ کی یاد کے دوران پکے ہوئے پکوان کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو کھانا اسے یاد کرتے ہوئے کھایا جائے وہ کیسے کسی بیماری یا تکلیف کا سبب بن سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جس اولاد کی تربیت کی گئی ہو وہ کیسے نافرمان ہو سکتی ہے؟ جب ہم اس بابرکت ذات کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو وہ ہماری یاد میں لگ کر ہمارے ہی کام سنوار دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔